جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بطور خاص ہم آپ کی کالز، آپ کے سوالات ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میسیجز کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اول تاخیر پروگرام دیکھنے کی آپ نیت کیجئے، انشاءاللہ بہت سا علم دین وہ سیکھنے کو ملے گا۔ کئی ایسی غلط فہمیاں بھی ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس طرح کے پروگرام دیکھیں گے، الحمدللہ دارالتعلیم سنت میں بالخصوص وہی مسائل زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں جو عوام کی طرف سے ہی ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ناظرین کی طرف سے کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوتے ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اول تاخیر پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم بھی حاصل ہوگا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے کہ عام طور پر لوگ کچھ صدقہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور اپنی سیلری میں سے کچھ وہ نکالتے بھی ہیں۔ ایک سوال انہی میں سے ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں سیلری میں سے کچھ حصہ نکالتا ہوں کہ مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی اللہ حادثات سے محفوظ رکھے، اور پھر میں یہ جو اماؤنٹ مجھے ملتا ہے اس میں سے الگ سے جو نکال لیتا ہوں، تو اب کچھ تو کسی غریب کو دے دیا، اچھا کبھی مسجد میں بھی جانا ہوتا ہے تو مسجد میں بھی جب دینے کی ضرورت پڑے تو کیا میں ان رقم میں سے، ان پیسوں میں سے مسجد کو بھی دے سکتا ہوں؟ آپ کے سوال کے مطابق شفیق صاحب کہ ان کی اپنی پرسنل اماؤنٹ ہے اور یہ اپنی پرسنل اماؤنٹ تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ فیصد وہ الگ کر لیتے ہیں، تو اب یہ بڑی ایک رقم بھی بن سکتی ہے جمع ہوتے ہوتے۔ تو اب ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے، مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں کسی خاص مد میں خرچے کے حوالے سے اعلانات ہوئے، ترغیب دلائی گئی، تو یہ اپنی وہ رقم مسجد کے کاموں میں بھی صرف کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کی اپنی دل میں ایک نیت یہ تھی کہ میں اس رقم کے ذریعے صدقہ کروں گا، غریبوں کو دوں گا، یا نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ بالکل بلا شبہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے، اور مسجد میں جو عام طور پہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ نفلی صدقات ہی دیے جاتے ہیں اور نفلی صدقات ہی دینا چاہیے۔ بل مسجد کو ویسے وہ مسجد کے چندہ کا نام دے دیا جاتا ہے، مسجد کے لیے عطیات، مسجد کے لیے ڈونیشن، اور یہ سب چیزیں ہوتی نفلی صدقات ہی ہیں۔ یعنی شرعی اعتبار سے دو اصطلاحات ہیں، ایک صدقہ واجبہ ٹھیک ہے اور ایک صدقہ نافلہ۔ تو صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صدقہ فطر بھی آ جاتا ہے، یا کسی آدمی نے اپنے اوپر منت مانی ہو صحیح کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، نوکری لگ جائے، بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائے، گم شدہ ہے وہ واپس مل جائے، تو میں مثال کے طور پہ 12,000 روپے صدقہ کروں گا۔ صحیح۔ اب یہ کام ہو گئے، نوکری مل گئی، ٹھیک ہے، یا گم شدہ شخص واپسی آ گیا، مریض تھا وہ صحیح ہو گیا، تو اب چونکہ اگر اس نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے تو اب اس کے یہ شرائط پوری ہونے پر اب اس کے اوپر 12,000 روپے صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ واجب ہو جائے گا، اس کو شرعی اعتبار سے کہا جاتا ہے منت ماننا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔
تو یہ جو منت ماننے کی صورت میں یہ جو 12,000 روپے لازم ہو رہے ہیں، یہ صدقہ فطر کی ایک کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور یہ منت واجبہ یہ. تو ایسی صورت میں اب یہ رقم مسجد میں نہیں دے سکیں گے. صحیح. تو مسجد کے اندر صدقات واجبہ نہیں دیتے، یعنی کہ مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے، ہم نے رقم دے دی کہ ہماری اس زکوٰۃ کی رقم سے سیمنٹ بجری خریدی جائے اور مسجد میں ہم یوں لگا دیں. تو اسی طرح صدقہ فطر یا منت والی یہ رقم یوں ڈائریکٹلی مسجد کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں دے سکتے. اس کے مصارف وہی ہیں، اس کے مصارف وہ زکوٰۃ والے ہی ہیں. البتہ جو ہم دل میں ایک نیت کر لیتے ہیں کہ ہمارا جب مصیبت لوگوں پہ آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ذہن بناتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے آپ صدقہ کرو بھائی، صدقہ نکالا کرو، اور صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اب اس جذبے کے تحت کسی نے مسجد میں دینے کے لیے صدقے کے طور پہ دینا چاہ رہا ہے تو یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے. صحیح. یہ اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا، ہاں دل میں ارادہ ہوا ہے اور یوں اس نے جمع کرتا رہا یا جمع نہ بھی کر رہا تھا، ویسے ہی مسجد میں جو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ صدقات نافلہ ہی ہوتے ہیں. تو جن کا آپ نے سوال کیا ہے تو ان کے لیے بھی بلا شبہ یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنی جمع شدہ رقم میں حسب ضرورت جب مسجد کی طرف سے اپیل ہو، اعلان ہو، تو ضرور بالضرور ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں تعاون کرنا چاہیے. اور ہمیں تو حکم بھی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. امام صاحب ترغیب دلا کر مدد کر رہے ہیں، تو ان کے اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو مسجد میں بھی دینے سے ان کا نفلی صدقہ ہو جائے گا. نفلی صدقہ ادا ہو. اچھا، بہت سے لوگ شاید ان دونوں باتوں میں تھوڑے سے کنفیوز رہتے ہیں نا. ایک نے تو نیت کی کہ بھئی میری 40,000 روپے سیلری ہے، ٹھیک ہے، اس کا 1% میں نفلی صدقے کے طور پر ہر مہینے الگ کرتا رہوں گا، 2% کرتا رہوں گا، اور اس میں سے اب وہ جیسے آپ نے کہا مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، ادھر بھی کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں جہاں بھی نفلی صدقہ ہے. بعض لوگ منت اور اس دونوں میں فرق نہیں کر پاتے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے یہ ابھی نیت کی ہے، اس نے باقاعدہ کوئی منت مان کر اپنے اوپر لازم نہیں کیا، یا کوئی مشروط الفاظ ادا نہیں کیے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ایسا کروں گا، بیمار صحیح ہو تو ایسا کروں گا. تو یہ ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا؟ اگر الفاظ کہے جائیں گے تو اب الفاظ کہنے کے اندر دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں 1,000 روپے صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو اب کسی چیز پہ اب اس کا مشروط ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس نے آج زبان سے اتنی آواز میں کہ اس کے کانوں تک خود آواز پہنچ رہی ہو، تو اب اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے 1,000 روپے منت کے طور پر یعنی صدقہ کرنا. الفاظ بھی کہے ہوں اور اتنی آواز سے کہ اس کے کان تک، جیسے ایک پڑھنے کی وہ تعریف آتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، تو اتنی آواز سے اگر کسی نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے 1,000 روپے کا صدقہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو اب یہ کسی بھی شرط کے ساتھ اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ 1,000 روپے اس کے اوپر بطور منت لازم ہو جائیں گے کہ یہ صدقہ کرے. اچھا، دوسری صورت یہ ہے جو آپ نے چند مثالیں دی، تو جس میں آدمی کنڈیشنل معاملہ کر دیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 1,000 روپے صدقہ کروں گا. صحیح. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کوئی بھی چیز اپنے اوپر التزام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ ہی کے لیے آدمی اپنے اوپر لازم کر رہا ہوتا ہے. تو اب جب وہ شرط پائی جائے گی، ٹھیک ہے، تو شرط پائے جانے کی صورت میں اب اتنی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا. تو اگر وہ کام ابھی تک نہیں ہوا، صحیح، تو صدقہ کرنا واجب نہیں ہوا. صحیح. اب اس کام سے پہلے آدمی کہتا ابھی کشادگی ہے، اسباب جمع ہیں، پیسے زیادہ ہیں، چلے میں وہ اس منت کو ابھی ہی پورا کر دیتا ہوں، تو ابھی جو دیں گے وہ نفل کہلائے گا. جب شرط پائی گئی، اب لازم ہوا، اب جو ان کو صدقہ کرنا ہوگا وہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری ابھی تک جو گفتگو ہے منت کے حوالے سے، منت ہونے کے لیے زبان سے الفاظ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے. اچھا، اس کے بجائے ایک آدمی کے دل میں یہ وہ ٹھان لیتا ہے، زبان سے نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 1,000 روپے صدقہ کروں گا، یہ دل میں اس کے پختہ ارادہ ہو، نیت بن جاتی، نیت بن گئی اس کی، لیکن ابھی اس نے زبان سے ان الفاظوں کو دہرایا نہیں. تو اب یہ 1,000 روپے اب جو دے گا یہ صدقہ نافلہ ہوگا، یہ منت نہیں بنی. اسی طرح دل میں یہ ارادہ ہے کہ بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے،
دل میں یہ آ رہا ہے، نیت کر لیتا ہے، زبان سے نہیں کہا، دل میں یہ اس کے نیت آ جاتی ہے کہ بچہ شفا یاب ہوگا تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گا، لیکن زبان سے نہیں کہا، تو اس صورت میں یہ جو صدقہ ادا کرے گا یہ نافلہ ہوگا. بس منت ہونے کے لیے یہی چیز منت بھی بن جائے گی جب یہی کلمات زبان سے ادا کرے گا اور اپنے کانوں تک وہ آواز پہنچے، تو اب اس نے گویا اتنی رقم اپنے اوپر التزام کیا ہے، لازم کر لی ہے. تو شریعت مطہرہ میں اس کو منت اور نظر شرعی بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر پیسے ہی ضروری نہیں ہیں، آپ روزے کی بھی منت مانی جا سکتی ہے، نمازوں کی بھی منت مانی جا سکتی ہے، تو اس طرح جو عبادات ہیں کچھ ان کی منت مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ دونوں میں فرق جو ہے وہ بالکل واضح کیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اکثر بیشتر اپنے مدنی مذاکروں میں بزنس مین لوگوں کو بھی اور سیلری والوں کو بھی آپ ذہن دیتے ہیں کہ اپنی آمدنی میں سے 1%، 1% اس کی نیت کر لیں. اور اب تو الحمدللہ گھروں میں جو مدنی عطیات کے لیے باکس رکھے ہوتے ہیں، اور اس کی ترغیب بھی ہے، اپنے گھر میں بھی رکھنا چاہیے. اور اس کے ذریعے بھی یہ کہ دوسروں کو بھی ایک میسیج ملتا ہے، دوسرے کے لیے جو گھر پہ مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہوتا ہے، میسیج ملتا ہے کہ یہ صدقہ کرنے کے لیے. کیونکہ جب کہتے ہیں نا ہاتھ میں تسبیح ہو تو پڑھنے لگ ہی جاتا ہے آدمی، تو جب سامنے کوئی نظر آتا ہے تو جمیل صاحب پھر کچھ نہ کچھ آدمی اس میں ڈال دیتا ہے. تو یہ بھی نفلی صدقات ہیں جو باکسز عام طور پہ گھروں میں کھوانے کی ترکیب ہے، تو ان کو بھی اپنے گھروں میں رکھیں، خود بھی صدقہ کریں، دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیں. الحمدللہ صدقے والا وہ عمل ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، زکوٰۃ دے کر اپنے مال محفوظ کر لو، زکوٰۃ دو مال تمہارے محفوظ ہو جائیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. ہم ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، بڑی بڑی لیبارٹریوں میں بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کریے، لیکن ساتھ ساتھ صدقے کے ذریعے سے بھی جو ایک روحانی طریقہ علاج کا ہے اور بڑا اہم طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، تو اس پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مریض کو شفا بھی ملے گی. آپ کی کچھ کالز بھی ہیں پروگرام میں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں بلال اتاری ملیر سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مچھلی کے کاروبار میں جیسے کہ لوگ جاتے ہیں منڈی تو وہاں سے مچھلی لے کر آتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں گند بھی رہتا ہے، پہلے تول کے دیتے ہیں پھر گند صاف کرتے ہیں اور پھر وزن کم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جواب ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو کاٹ لیں، اس میں جو بھی غلاظت ہے، گند ہے، وہ پہلے نکل آئے. تو پوری مچھلی ہمارے ہاں تولنے کا ایک انداز ہے، اور ظاہر ہے زندہ مرغیاں بھی تو ہم لیتے ہیں، اسی طرح پوری زندہ مرغی وہ بھی تولی جاتی ہے، لی جاتی ہے. اس کے بعد جتنا بھی گوشت نکل آیا لوگ اس کو لے جاتے ہیں. تو مچھلی کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ اس کا صرف صفائی کر کے وہ گوشت ہی بیچا جائے، یا پوری ثابت مچھلی اسی طرح بیچی جا سکتی ہے؟ دونوں طریقے عام طور پہ رائج ہیں. جیسے اگر اس مچھلی کے حوالے سے اس کے بجائے اگر ہم چکن کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ دونوں طریقے کار ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے صاف گوشت چاہیے تو عام طور پہ ان کے صاف گوشت کا جو بھی ایک معیار انہوں نے مقرر کیا ہے کہ اضافی چربیاں اور دل اور یہ اس طرح کے جو گردے وغیرہ وہ نکال دیتے ہیں، کلیجیاں نکال دیتے ہیں، اور پھر اضافی چیزیں وہ ہٹا کر پھر وہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صاف گوشت. ٹھیک ہے. اسی کے اندر ان کی اصطلاح ہوتی ہے گولڈن، یعنی ہڈیوں کے بغیر آپ صرف لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے، آپ کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی انہوں نے کیٹیگری ریٹ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ مچھلی کے حوالے سے بھی ہوگا کہ مچھلی کے پیٹ میں اب جو کچھ بھی ہے جو اس نے کھایا تھا اب وہ مر چکی ہے اور اس کو اب تولا جا رہا ہے، تو جو بھی اس کا وزن اس حالت میں ہے اس کے حساب سے 1 کلو اتنے کی ہے. اور آپ کو صفائی کے ساتھ صرف گوشت چاہیے فریش گوشت، اور اس کی دم وغیرہ اس کا منہ وغیرہ نکال کے وہ صاف ستھرا کر کے اس کے چھلکے اتارنے کے بعد وہ آپ کو چاہیے کہ مجھے وہ والا فریش گوشت چاہیے، تو اس کا ریٹ پھر لازمی طور پہ الگ ہوگا. تو اس میں کوئی حرج کی بات یعنی دونوں طرح کی خرید و فروخت جائز ہیں اور اس میں حرج نہیں ہے. حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال.
پنجاب جھانی سے بات کر رہا ہوں. میرے مم کا کیٹرنگ کا کاروبار ہے. اس کاروبار میں میرے ابو نے زمین بیچ کر حصہ ملایا ہے. 100% میں سے 30% مقرر ہوا ہے. کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کہیں سود تو نہیں؟ ان کے والد صاحب نے زمین بیچ کے اپنے ان کے ماموں کے ساتھ کاروبار میں یہ شراکت داری کی ہے، تو کیا آپ مشورہ دیں گے اگر اس طرح کوئی کرنا بھی چاہے؟ ایک ابتدا سے کاروبار ہے، ایک پہلے سے ہی کچھ کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کچھ ان کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، تو شرعی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ شرعی اعتبار سے جو پارٹنرشپ ہے اس میں یہ بات ضروری ہے کہ دونوں پارٹنرز ان کا جو مال ہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر دونوں طرف سے روپے پیسے ہیں تو اب وہ مقدار معلوم ہو کہ کس کا کتنی رقم ہے، دوسرے کی کتنی رقم ہے، پھر یہ دونوں نفع کا کیا ریشو طے کرنا چاہتے ہیں. تو نفع کو روپے پیسوں کی مخصوص مقدار میں طے کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے 10,000 روپے دیتے رہیے گا، بقیہ جو ہو وہ سب آپ کا، تو اس طرح جائز نہیں ہے. نفع کو جو کچھ بھی نفع ہوگا اصل سرمایے کے اوپر، تو اس نفع کو پرسنٹیج کے مطابق تقسیم کرنا یہ ضروری ہے کہ نفع 50-50 تقسیم ہوگا یا 40-60 یا 30 اور 70% ڈیوائڈ ہوگا. یہ اس وقت ہے جبکہ دونوں کا سرمایہ روپے پیسوں کی شکل میں ابتدا میں ملے. ٹھیک ہے. اب یہ ریشو جو سرمایہ ہے یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے سوال سے ظاہر یہ ہے کہ ان کے ماموں کی شاید کینٹین چلتی آ رہی ہے، پہلے سے چلتی آ رہی ہے، ان کا کاروبار مطلب چلتا آ رہا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انویسٹر کو سپورٹ دینے کے لیے، کبھی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کا اپنا کاروبار چل رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا ڈاؤن پوزیشن میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کوئی انویسٹ ان کے ساتھ کرے. اور جس کے بعد انویسٹ ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ میرا بھی کچھ نفع کے ذریعے، میری رقم کے ذریعے مجھے بھی کچھ ملتا رہے. تو عام طور پہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں. تو چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کے والد ماجد آپ کے ماموں کے ساتھ جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر یہ چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹنگ ہے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. باقی یہ ہے کہ کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم جائز طور پہ نفع حاصل کر سکتے ہیں. تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ رجوع کریں انشاءاللہ، وہاں بالمشافہ آپ تشریف لے آئیں، تو اپنے والد صاحب کو بھی لے کر آ جائیں، ماموں کو بھی لے کر آ جائیں. تو ایسے کچھ انشاءاللہ آپ کو طریقے بتا دیے جائیں گے جس میں پارٹنرشپ تو نہیں ہوگی لیکن جائز طریقے کار سے آپ کو جو نفع لینا تھا اس کی جائز صورت انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے. ماشاءاللہ. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز کو آپ نوٹ کیجیے. اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ ہے، جیسے لاہور میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، فیصل آباد میں، راولپنڈی میں ہمارے دارالفتہ اہل سنت ہیں، اور اگر آپ کے شہر میں نہیں ہے تو یہ نمبر اپنے پاس رکھ لیں، آپ اس پہ کال کریں تو انشاءاللہ کچھ جو بھی ممکنہ حل ہوگا وہ آپ کو بھی عرض کر دیا جائے گا کہ یہ صورت آپ اختیار نہ کریں، اس کی جگہ آپ یہ انداز اختیار کریں گے تو یہ تجارت آپ کی جائز ہو جائے گی. اور کرنا ایسا ہی چاہیے. آپ نے یا اس طرح کئی لوگ ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے، اب آپ بتا دیں. پہلے سب کچھ کر لیا، ٹائم فکس ہو گیا، 5 مہینے بعد رقم ملے گی اور کچھ نفع یوں ملتا رہے گا، 5 مہینے بعد پوری کی پوری رقم بھی واپسی آنی ہے. تو اس میں بہرحال شرعی مسائل ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں دارالفتہ اہل سنت اب سے جمعۃ المبارک کو وہ کھلا رہے گا، اور اتوار کو دارالفتہ اہل سنت کی اب تعطیل ہوا کرے گی. ہفتہ وار جو تعطیل ہے، جو چھٹی کا دن ہے، وہ اب دارالفتہ اہل سنت کا اتوار والے دن، سنڈے جو عام لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، دارالفتہ وہ بند رہتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کو دارالفتہ کھلے رہیں گے. جمعۃ المبارک کو آپ فون بھی کر سکتے ہیں، جہاں قریبی دارالفتہ میں جانا چاہیں تو آپ وہاں جا بھی سکتے ہیں. دوپہر 12:30 سے 2 بجے تک کچھ نماز جمعہ کے حوالے سے یہ وقفہ ضرور ہے، لیکن بہرحال جمعۃ المبارک کو بھی اب دارالفتہ اہل سنت وہ کھلے رہیں گے. کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی آپ کے موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھیں. میرا نام محمد فیضان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی کب ہونی چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جی، نکاح کے بعد رخصتی کب تک، اس کی کوئی ٹائم پیریڈ شریعت کی طرف سے ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی میں باہمی رضامندی کے ساتھ کچھ بھی ٹائم مقرر کیا جا سکتا ہے. اب وہ چند مہینے بھی ہو سکتا ہے، چند ہفتے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں کچھ سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے. تو یہ باہمی رضامندی کے ساتھ ایک فیصلہ ہے.
جس میں فریقین جو پسند کریں، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ گیپ کر لینا اور ایک فریق رخصتی کرنا چاہتا ہے، دوسرا فریق رخصتی نہیں کرنا چاہ رہا، نہیں دینا چاہ رہا، تو یہ بھی بدمزگی اس طرح کے معاملات میں بھی ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے ایک عام طور پہ عوامی ایک سوال ہے، نکاح ہوا، رخصتی بالفرض 2 سال 3 سال یا 6 مہینے اس طرح، تو اس مدت کے بڑھنے سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ میاں بیوی کا جب عقد نکاح ہو چکا ہے تو اب یہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ نکاح اس طرح خود بخود ٹائم پیریڈ کے بعد ایکسپائر نہیں ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ شوہر طلاق دے گا تو نکاح خیر ہے، ختم۔ وہ تو ایک جدا صورتیں ہیں، لیکن خاص جو یہ مدت سے سمجھ لیتے ہیں کہ سال گزر گیا، ابھی 2 سال گزر گئے، اور یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا، جب کچھ بیرون ملک بھی ہوتے ہیں شوہر، دور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی یا جھگڑا کر لیا، جھگڑا ہو گیا، اب وہ دور رہنے شروع ہو گئے، تو اب کچھ کہنا نہیں 3 سال گزر گئے یا 5 سال گزر گئے، تو یہ جب تک شوہر کا انتقال نہیں ہوا یا شوہر کوئی طلاق نہیں دے رہا یا باقاعدہ شوہر سے خلا نہیں لی یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، محض جدائی سے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ محض لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا باہمی رضامندی کے ساتھ اس طرح کئی مہینوں سالوں پر بھی اگر میاں بیوی کے درمیان فاصلہ رہتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بعض لوگ آپ کو ملیں گے مشورہ دیتے ہوئے بھی عوام کے حوالے سے کہ چونکہ نکاح تو ہوا تھا اتنے مہینے پہلے، اب رخصتی کا موقع آ رہا ہے تو اب تجدید نکاح کر کے پھر رخصتی کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو تجدید نکاح کرنا یہ عمومی حالات میں بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اتنا گیپ آ چکا تھا لہذا اب جب رخصت ہو رہا ہے یا رخصتی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اب تجدید نکاح لازمی ہو۔ تو تجدید نکاح لازمی طور پہ ایسے مواقع پر ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جب نکاح ٹوٹنے کی کوئی صورت بن گئی، اب بعد میں بھی ذہن بنا کہ نہیں ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح کیا جائے، تو اب تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ دارالافتاء اہل سنت سے ضرور رابطہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کن صورتوں میں ٹوٹا ہے، کن صورتوں میں نہیں ٹوٹا یا کیا معاملہ۔ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی ناراضگی کی صورت میں دور رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، مسئلہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ اس سے طلاق وہ واقع صرف دوری سے نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق یا باقاعدہ شوہر خلا نہ دے، لیکن یہ تو ضرور رہے گا کہ آپس میں رشتہ ان کا میاں بیوی والا ہے اور رہیں بھی ناراض ہو کر دور۔ تو جمیل صاحب، اس طرح ایک دوسرے کی کئی شرعی حق تلفیاں، کئی شرعی حقوق جو ان کے ذمہ لازم آتے ہیں، شوہر پر بیوی کے اور بیوی پر شوہر کے حقوق، تو یہ حق تلفیاں ان کو کئی اعتبار سے گناہگار نہیں کرنے گی۔ جہاں جہاں حق تلفی پائی جائے گی اور جو بھی حق تلفی کر رہا ہے بلا عذر شرعی وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ایسے موقع پر رنجشیں دور کرنی چاہیے۔ بات شفیق صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، بس ان رنجشوں کو لے کے ہم اپنے کئی دن کئی ہفتے خراب کر دیتے ہیں۔ جی، صرف میاں بیوی نہیں، پھر یہ دونوں خاندانوں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں اس کو نہ بگاڑیں، کہ ان کا آپس کا بگاڑ یہ آگے ان کے بچوں کے اندر بھی نا یہ عادت ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اگر لڑکا ہے تو اپنے والد صاحب کو جو اس نے دیکھا ٹھیک ہے، وہ یہ انداز اپنائے گا، یہ انداز بچی ہے تو اس نے جو اپنی والدہ کو دیکھا اس نے وہ انداز اپنانا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ ماں باپ بھی لڑتے جھگڑتے ان کی لائف گزر رہی ہے، لڑکا جب اس کی شادی ہوگی اس نے اپنے والد کو وہ یہ اسی سب انداز میں کاپی دیکھا کرے گا۔ تو وہ بھی یہ انداز، تو یوں دیکھا جائے تو ایک بہت دور تک یہ اس کے اثرات انتشاری، افتراق، علیحدگیاں، طلاقیں۔ بعض خاندانوں میں دارالافتاء اہل سنت میں کئی فیملیز یوں آتی ہیں تو اب کبھی لڑکا تو کبھی لڑکی، جو بھی فریق ہمارے پاس آتا ہے تو وہ دوسرے فریق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نیگیٹو پوائنٹس بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں تو ایسا ہے کہ طلاقیں دیتے رہتے ہیں، جو لڑکی والے وہ جذبات ان کے ایسے ہوتے مجروح ہوتے ہیں کہ فلاں کے بھائی نے طلاق دے دی، فلاں نے طلاق دے دی۔ کبھی لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو طلاق دلوا کے بٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اگر ماں باپ اگر اس طرح ایک دوسرے سے حقوق تلفی کرتے رہے ہوں اور ایک دوسرے سے شریعت مطہرہ کے تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کریں گے تو اس کا اثر بچوں پر لازمی پڑے گا۔ ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے لڑائی جھگڑے کے ساتھ اور کیسے گالم گلوچ
حالت میں گزرتا ہے، انہوں نے یہ سیکھا، جو سیکھیں گے ان کی اپنی لائف بھی ڈسٹرب ہوگی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے آپ کے آگے آنے والے بچوں کے بھی گھر ٹوٹیں، خراب ہوں؟ ہرگز کوئی آدمی نہیں چاہتا۔ تو جب نہیں چاہتے تو پھر اپنے آپس کے تعلقات کو بھی بہتر کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور اس حوالے سے شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان کو سیکھیں، اور حقوق زوجین کے حوالے سے جو مدنی چینل کے مختلف پروگرامز ہیں، الحمدللہ نگران شورا کے کئی ایسے بیانات ہیں کہ بلکہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ہر اتوار کو وہ جو دوپہر کرتے ہیں وہ ہے ہی مسائل کا حل، مسائل یعنی اور عمومی طور پر ان میں یہ فیملی گھروں کے جو میٹرز، معاملات ہوتے جی ہیں تو وہ کافی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، اسی میں برکت ہے اور اسی میں گھروں میں رحمت ہوگی۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے ہماری بہن کی طرف سے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کی حالت میں واش روم آپ چلے گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو صرف واش روم جانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ باوضو شخص کا واش روم جانا آنا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کی جو مخصوص شریعت مطہرہ نے جو چیزیں اسباب بتائے ہیں، وضو صرف انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جیسے کہ جسم سے کوئی نجاست نکل جائے یا ری خارج ہو جائے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے۔ شفیق صاحب، یہ بھی بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ جیسے واش روم جانے کا، اسی طریقے سے بچے، والدہ ہیں، بچوں کو جی ان کو دھلانے کی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خراب ہوئے تو جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو ہاتھ ناپاک ہونے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ صحیح، اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لیں، اسمیل وغیرہ اس سے دور کر لیں، صابن وغیرہ کا استعمال کر لیں، تو اس سے یعنی دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے کپڑے چینج کر لیے باوضو شخص نے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی یہ بھی عام طور پہ لوگ کچھ سوچتے ہیں کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے، وضو کیا، اب چینج کیے ہیں تو اب وضو ٹوٹ گیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی مزید کچھ سوالات شامل کریں۔ تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کتنی مقدار میں داڑھی رکھنا واجب ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی داڑھی رکھنا کتنی مقدار میں یہ واجب ہے؟ چہرے کی جو حد ہے داڑھی کے حوالے سے، تو اس حد میں جو بھی بال آ گئے تو ان بالوں کو ایک مٹھی، یعنی ایک مٹھی تک 4 انگل، جو بھی چہرے کی حد میں داڑھی کی جگہ پر بال اگے ہیں تو ان بالوں کا 4 انگل یعنی ایک مشت رکھنا یہ مرد کے اوپر واجب ہے۔ ایک مٹھی سے اگر بال بڑھ جاتے ہیں تو ان زائد بالوں کو ترشوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک مٹھی کم از کم وہ چھوڑے، ایک مٹھی یعنی یہ 4 انگل جو بنتی ہے۔ تو اب یہ 4 انگل کا جو لحاظ ہے وہ یہاں سے ہونٹ کے نیچے سے نہیں ہونا، بلکہ جو تھوڑی کے بال ہیں، صحیح، تو ان بالوں کو اب اس طرح کر لیا جائے، یعنی مٹھی میں لے لیں۔ اب مٹھی سے جو بال زائد ہوں تو ان زائد بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ یہاں سے بھی تو اس طرف سے بھی، دونوں طرف سے۔ اچھا، یہ کن پٹی کا حصہ ہے، یہاں سے جو بال چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ نچلے ہونٹ تک یہ سلسلہ ایک بالوں کا قدرتی طور پر آتا ہے، تو ان بالوں کا رکھنا داڑھی میں یہ ضروری ہے، یہ داڑھی کی حد میں شامل ہیں۔ اچھا، کچھ بال ہوتے ہیں جو رخسار کے اوپر تک، کسی کے یہ آنکھوں تک بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بال داڑھی میں شامل نہیں ہیں، ان کو یہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ وہ نیچے بہت زیادہ نیچے تک آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ باریک سا رہ جاتا ہے، تو یہ طریقہ پھر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے کہ یہ پھر داڑھی کے کئی بال یہ کٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں، جو جائز نہیں ہے۔ اب کہنے کو تو ان کی داڑھی مٹھی ہوتی ہے، لیکن یہ پھر داڑھی کے حد میں جو بال شامل ہیں ان کو بھی یہ کاٹ دیتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی یہ کچھ لوگ یہ اندر گلے کی طرف کا خط کرواتے ہیں، صحیح، یہ گلے کی اندرونی جانب جو یہ جو نرم حصہ ہے، اس حصے کے بھی کچھ لوگ بال صاف کرتے ہیں، تو ان بالوں کو صاف کرنا جائز ہے۔ اب جو لوگوں کے طریقہ کار ہیں وہ ان بالوں کو لے کے جاتے ہیں پیچھے، یہاں سے پھر وہ کٹ لگواتے ہیں، ان سے یہ بال چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جب بھی آپ کسی ہیئر ڈریسر کی یہ خدمات لے رہے ہوں تو ہوش حواس
में बैठना ये भी आप जरूरी है। कई लोग आके यही कहते हैं यार हमें पता नहीं चला, बात कहते हैं आंख लग गई थी आंख लग गई। बाल कटवाते हुए, हालांकि वो सर के बालों में नहीं आंख लगती, कभी ऐसी कोई इस तरह का मामला हो तो भाई सर के बाल उसने बाल काटने थे लेकिन मशीन ही फेर दी, मेरी तो आंख लगी हुई थी, तो ऐसा नहीं होगा, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपकी भी ये दाढ़ी है, अब बाज की दाढ़ी होती है जो यहाँ से तो दाढ़ी पूरी है, ठीक है, एक मुट्ठी होती है, इधर से बाल ही कम आए, सही, अब ये कम आए तो अब उसके चक्कर में वही जो आप हेयर ड्रेसर वो मशवरा देते हैं भी यहाँ से भी कुछ छोटे कर लें ताकि इधर वालों की और ये पूरी एक इक्वल हो जाए, बराबरी तो हो जाए। पूरा एक लाइन से यूं लेकर आने के चक्कर में वो यहाँ से भी करते रहते बालों हैं। की तराश खराश करते ऐसा रहते हैं। बिल्कुल गलत है तो ये, इस तरह इनसे मना कर दें ठीक कि है। जो बाल दाढ़ी की हद में शामिल हैं उनको काटना क्योंकि जायज़ नहीं है, कटवाना जायज़ नहीं है। तो ऐसे मौके पर आपके मतलब हुक्म पर ही वो चल रहा होता है जी जी और आपकी रज़ा के बगैर वो कैंची नहीं चलाता। बिल्कुल ऐसे ही तो अब ये है कि अगर वो कैंची चला रहा है और आप देख रहे हैं तो हाथ रोकें। आप, ठीक है। बहरहाल जो तरीका बयान किया गया अगर इसकी हद में दाढ़ी रखेंगे तो इंशाल्लाह जो नए नए भी बाज दाढ़ी रखते हैं तो बसों का तो वो सारी खत छोड़ देते हैं, ऊपर गालों पर भी जो बाल होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, और किसी तरह का उसको ना कंघी करना ना उसको कोई बालों को दुरुस्त करना, तो फिर वो अपने आप को भी देख कर कभी कहते हैं नहीं हमारा शायद चेहरा ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं, इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे आपके चेहरे के अंदर हुस्न में ही इजाफा होगा, और शरीयत के हुक्म पर भी बहरहाल अमल करना है तो एक मुट्ठी दाढ़ी रखना यानी 4 उंगल ये वाजिब है, और इससे कम करवाना ये तर्के वाजिब होगा, और एक मुट्ठी से घटाना कम करना ये जायज़ नहीं है, इसका ख्याल बहरहाल रखना चाहिए। ये मज़ीद सवाल। जुम्मा वाले दिन दो फर्ज लोग पढ़ के चले जाते हैं, सुनते वगैरह नफल नहीं पढ़ते, ज्यादातर आज का रिवाज हो गया है कि जी फर्ज सिर्फ 2 पढ़ जाओगे बस, फर्ज जरूरी है, सुनता ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। इस बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी पंजाब से कॉल है और पंजाबी में ये सुनता ना पढ़ लो कोई मसला नहीं है, और एक मैसेज भी है मेरे पास जमील साहब, वो ये कह रहे हैं कि जुम्मा की जो रकतें हैं इसमें कौन सी सुन्नतें मुअक्कदा हैं और कौन सी गैर मुअक्कदा हैं, और ये जो इन्होंने अंदाज बयान किया ये भी बड़ी सी बहुत मस्जिदों में होता है, 2 रकतें पढ़ते हैं और फौरन पीछे की तरफ और बाहर निकल जाते हैं बास। तो नमाज के अंदर जो फ़राइज़ हैं उनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, तो ऐसा नहीं कि फ़र्ज़ अदा कर लिया तो बस काफ़ी है, उसके अलावा हमें सुन्नतें पढ़ने की हाजत नहीं है। शरीयत मुतहरा ने फ़राइज़ के साथ सुन्नतें भी रखी हैं। अब उन सुन्नतों में कुछ सुन्नतें मुअक्कदा हैं और कुछ सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। असर से पहले की 4 सुन्नत, इशा से पहले की 4 सुन्नतें ये गैर मुअक्कदा हैं, लेकिन ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। फजर से पहले की 2 सुन्नत इनकी ताकीद सबसे ज़्यादा है। इसी तरह ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नत, मगरिब के बाद की 2 सुन्नत, इशा के फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुन्नत, इनकी ताकीद अहादीस करीमा में बयान की गई। इसी वजह से इनको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। ठीक है। अब सुन्नत मुअक्कदा का एक दफ़ा तर्क करना ये बुरा अमल है, पसंदीदा नहीं है। अब अगर कोई इनको छोड़ने की आदत बना लेता है तो फिर वो गुनाहगार होता है। तो सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बनाने वाला गुनाहगार है। तो अब ये कह लेना कि फ़र्ज़ पढ़ लिया बस काफ़ी है, और सुन्नतें अब जो जानबूझ के छोड़ रहा है, कोई उज़्र शरई भी नहीं पाया जा रहा, तो उसका ये अमल अगर आदत बन चुका है तो वो मुस्तकिल नमाज पढ़ भी रहा है, फिर भी साथ साथ तर्के सुन्नत मुअक्कदा की वजह से गुनाहगार भी हो रहा है। अच्छा, जुमातुल मुबारक के जो नमाज होती है 14 रकात पर मुश्तमिल होती है, तो इसमें जो 4 सुन्नतें इमाम के 2 फ़र्ज़ों से पहले पढ़ी जाती हैं, ठीक है, वो मुअक्कदा हैं। सही। 2 फ़र्ज़ इमाम ने पढ़ा दिए, उसके बाद जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो भी मुअक्कदा हैं। अच्छा, इनके बाद फिर 2 सुन्नत और 2 नफिल हैं, तो जो 2 सुन्नतें उसकी ताकीद इतनी नहीं है, तो अगर कोई उसको छोड़ दे तो उसको ये नहीं कहेंगे कि उसने सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ा है। यानी 4 सुन्नत कबलिया ये सुन्नत मुअक्कदा हैं जुम्मे के दिन, और 4 बादिया यानी इमाम के 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद ये भी मुअक्कदा हैं, और उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफिल पढ़े जाते हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए और सवाब मिलेगा। कोशिश करें जुम्मा का एक दिन होता है, आप अमूमन हमारी मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह सलातो सलाम भी होता है, तो आप पूरा जुम्मे के दिन तैयारी और एहतमाम के साथ आएँ कि ये नमाज भी पूरी पढ़नी है और साथ सलातो सलाम में भी शिरकत करनी है, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। लेकिन बहरहाल जितनी भी आपको जल्दी हो इस तरह ना किया करें कि सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ें और फिर आप निकल जाएं,
اور بعد والی بھی 4 سنتیں مؤکدہ ترک کر دیں، یہ بالکل طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ایک سوال ہمیں SMS کیا گیا ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں اس میں کہ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے اور فضیلت بھی ہے رات میں اس کی پڑھنے کی، تو اب اس کو ظہر کے بعد ٹائم مل جائے ظہر میں پڑھ لے یا عصر کے بعد پڑھ لے، یا ضروری ہے رات میں ہی اس کو پڑھنا اس فضیلت کے لیے؟ ویسے تو جب بھی پڑھیں ثواب کا کام ہے، کیا کہتے ہیں؟ احادیث کریمہ میں جو خاص فضائل اور برکات اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں تو وہ انہی کے مطابق حاصل ہوں گے کہ جب بندہ احادیث کے مطابق اس کو پڑھے گا۔ تو سورہ ملک شریف قرآن پاک کی ایک بہت پیاری صورت ہے، 30 آیات پر مشتمل ایک صورت مبارکہ ہے۔ اس میں جو عذاب قبر سے نجات کا جو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے رات اس کو پڑھنے والے کے لیے، تو وہ رات کے وقت پڑھنے والے کو ہی حاصل ہوگی وہ فضیلت۔ اچھا، دن میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر جو 10 نیکیاں علی العموم، یہ الحمد سے لے کے والناس تک تمام قرآن کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن جو خاص عذاب قبر سے نجات والی جو برکت ہے، جو فائدہ ہے اس سورہ مبارکہ کو، تو وہ رات کے وقت پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ اور یہ پڑھنے والے کے لیے تو احادیث کریمہ میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اس کو سننے کا بھی ہمارا ایک معمول ہے، سننا چاہیے، اور سننے سے پڑھنے کی بھی رغبت بعض لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، تو میرے اپنے علاقے میں مسجد میں اسلامی بھائی نارمل ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن ان کو سورہ ملک زبانی یاد ہو گئی۔ کیسے یاد ہوئی؟ کہ بارہا وہ سن کر پوری سورہ ملک یاد ہو گئی۔ اب وہ اپنے طور پر بھی سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ تو ایک فائدہ سننے سے یہ ہوا کہ سورہ ملک حفظ ہو گئی۔ اب وہ پھر باقاعدہ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ فضیلت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ ملک کے لیے وہ جو فضیلت خاص حدیثوں میں بیان کی وہ بھی پڑھنے سے ہے، وہ بھی پڑھنے سے ہے۔ بہرحال سننے کا اپنا ثواب ہے اور پڑھیں گے تو وہ بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ بھی میسیج ہی ہے، اور شاید کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہو، عجیب سا سوال ہے لیکن اتنا عجیب نہیں ہے کہ ہمیں آتے رہتے ہیں اس طرح کے سوال۔ کہتے ہیں شوہر کی قبر ہے تو اس میں بیوی کو وہیں تدفین ہو سکتی ہے؟ اور بعض لوگ یوں بھی کرتے ہوں گے کہ بہت عرصہ پہلے شوہر کا انتقال ہوا، اب وہ کہتے ہیں ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، اب پیچھے بیوی کا انتقال ہوا تو اب بیوی کو بھی وہیں دفن کر دیں۔ عام طور پہ یہ جو سوال میں کیا جا رہا ہے وہ اسی اعتبار سے، لیکن اس کے اندر ایک جو بہت بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا ہے تو شوہر کی قبر کو کھولا جائے گا، قبر کشائی ہوگی۔ وہ قبر کسی بھی مسلمان کی تدفین کے بعد اس کی قبر کو کھولنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کی قبریں ایک ساتھ ہی ہو جائیں گی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں کچھ قبریں ہوتی ہیں تو انہی کسی پرانی قبر کو کھود دیا جاتا ہے تاکہ یہ میاں بیوی کی قبریں ایک ساتھ ہو جائیں، اور اصالِ ثواب کے لیے جو کبھی ہم شب برات میں آئیں گے سال میں ایک دفعہ، تو ایک ہی دفعہ دونوں والد والدہ دونوں کو اصالِ ثواب کر دیں گے۔ یعنی تدفین کرنے والے اپنی سال میں ایک سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور کس طرح کے ناجائز کام میں ایک طرح کے مبتلا ہو رہے ہیں کہ قبر کھودا جائے، چاہے والد صاحب کی قبر کو کھولا جائے یا کسی عام آدمی کسی بھی مسلمان کی قبر کو کھولا جائے بلا عذر شرعی، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اس لیے اپنی والدہ کی قبر کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جائے جس میں کسی بھی دوسرے مسلمان کی قبر کو نہ کھولا جائے، تو نئی قبر اس کے لیے بنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور آئندہ پیر کو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی